جیسے آپ نے مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، صاحب کی ایک بات مجھے یاد آ گئی۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کھیل کے تعلق میں، میڈیا جو ہے آج کل وہ ذرائع بچے کھیلنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر پر وہ گیمز کھیلتے ہیں، انٹرنیٹ پر جو ہے وہ بعض قسم کی تفریح ان کو مہیا ہے، یا وہ ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں۔ تو مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ میں مجھے یاد آ رہا ہے، حضور نے فرمایا کہ بچوں کو الگ بیٹھ کر کھیلنے سے منع کریں۔ تو یہ پہلو جو ہے آج کے دور میں جو ایسے ہیں کہ جی وہ فون پر لے کے الگ کہیں بیٹھے ہیں، وہ انٹرنیٹ پر بیٹھے ہیں، وہ والدین کے بڑوں کے سامنے ہونا چاہیے اور ان کو اکٹھے وہاں بیٹھ کے، تاکہ جو امکانات ہیں چیزوں کی خرابی کے ان کو روکا جا سکے، اور انسان کو بر وقت جو ہے وہ پتہ ہو کہ وہ بچے کیا کر رہے ہیں، وہ کن چیزوں کا کیا استعمال کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ اس کے ان کی عقل سمجھ کے مطابق چیزیں ان کو مہیا کی جائیں۔ اس سے بڑھ کے جو ہے وہ لاڈ پیار جو ایسا دیکھنا ہے بچوں کا، وہ بچوں کے اپنے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، وہ بعد میں جو ہے۔ موجودہ حضرت صاحب نے اس پہ توجہ دلائی ان بچوں کو کہ اتنی عمر کے ہو جاؤ تو پھر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ 10 سال کے ہو اور فون مانگنا شروع کر دو، اور اس بارے میں قرآن کریم نے بھی بڑی واضح تعلیم دی ہے، اور قرآن کریم نے تو بتایا کہ لہو الحدیث لیضلوا عن سبیل اللہ ہے، جو لہو الحدیث ہے وہ تو بالکل خدا تعالیٰ سے دور لے کے جانے والی چیز ہے، اور اصل جو مومن کا ایک کام ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے قرب کی راہیں تلاش کرے۔ تو ہم نے جب اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے انٹرنیٹ کا یا جو میڈیا کا جو دنیا ہے، جیسے ایک عام دنیا میں برائیاں ہیں اسی طرح اس میں بھی برائیاں اور اچھائیاں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تو جیسے آپ نے ابھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بتایا کہ اگر ہم اپنے بچوں کی نگرانی رکھیں گے اور ان کو جو درست اور غلط دونوں چیزیں بتائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کی تربیت اچھی کرے گا اور وہ ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ ان کے سامنے یہ بتانا واضح طور پہ ضروری ہے کہ یہ درست چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں، یہ ہم نے نہیں کرنی۔ اور ہماری جماعت کا یہ تورا امتیاز ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمیشہ کرتے ہیں اور اپنے خلفاء کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور جو خطبات میں یہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں، اور واضح طور پہ حضور یہ بھی بتاتے ہیں کہ کون سی چیزیں نہیں بہتر، جتنی ہم دیکھتے ہیں حضور کی کلاسیں ہیں بچوں کے ساتھ، تو حضور نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے واضح طور پہ کھلے الفاظ میں جو وہ برائیاں ہیں انٹرنیٹ کی اور میڈیا کی وہ بارہا بتلائی ہیں۔ تو ان کی طرف بچوں کو اگر توجہ مبذول کروائی جائے تو ان کی تربیت بہترین انداز میں ہو سکتی ہے۔ یہ جو پہلو داؤد صاحب نے بیان کیا بڑا زبردست، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم نے بڑی خوبصورت جو حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ کا آپ نے بیان کیا اس کو سامنے رکھ کے، کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہ کائنات جو ہے کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی، گویا جو آپ نے کہا کہ کھیل بھی اس غرض سے کہ اس کا کوئی مقصد ہے۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ کے کئی ایسے ارشادات پچھلے ایک پروگرام میں آپ نے بیان بھی کیے تھے کہ کھیل جو ہے وہ مقصد ہو، گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ میں نے کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز صرف کھیل لہو و لعب کے لیے ہے تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر بچے یہ ساری میڈیا کی چیزیں لہو و لعب کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ تو پھر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، وقت کا ضیاع ہے وہ تو۔ اور میڈیا کے خاصا کئی رنگ ہیں، اس کے کئی اثرات ہیں، بڑی گہری چیز ہے آج کل، یہ ایسی چیز ہے کہ ہر جگہ تک ہر شخص تک پہنچتی ہے۔ اب میڈیا کے اندر بھی جو بظاہر جو کھیل تماشا نہیں ہے اس میں بھی سلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میڈیا ہمارے مثلا ہم اردو کا یہ پروگرام ہے، اردو بولنے والے ہماری وہ بیک گراؤنڈ ہے، ہم جانتے ہیں مثلا ہمارے ملک کا جو میڈیا ہے پاکستان میں، انڈیا میں، وہ ایک ہیجان کی کیفیت ہر وقت پیدا کیے رکھتا ہے، ایک افراتفری کا جو عالم ہے وہ محسوس کروا رہا ہے ساری دنیا کو۔ یہاں پہ ہم بیٹھے ہم لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہاں پر کیا طوفان جو ہے وہ آ گیا ہے، اور اس کی وہ میڈیا کا سارا پہلو ہے۔ تو جو بچے یا جن ماحول میں اگر بڑے بھی وہ دیکھتے رہے مسلسل،
تو ان کے لاشعوری طور پر، نفسیاتی طور پر ان چیزوں کا گہرا اثر ہوتا ہے. اور یہ میں نے یہ بات نوٹ کی ہے، جب ہم سیریا میں پڑھتے تھے وہاں ہمارے بہت سارے دوسرے ملکوں کے طلباء جو ہمارے ساتھی ہوتے تھے، ان میں بعض امریکن بھی تھے. تو ان کے ساتھ جب بھی ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ 90% جو امریکن ہیں وہ اپنا ٹی وی نہیں دیکھتے، صرف اس وجہ سے کہ ان کا ٹی وی جو ہے وہ غلط انداز میں انفلوئنس پیدا کرنا چاہتا ہے اور ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں. تو جو دنیا کے باشعور معاشرہ ہے، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میڈیا کے اثرات کتنے غلط ہیں، تو وہ اس کے اثرات سے باہر نکل کے اپنی سوچ کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں. اور یہ بہت ایک پازیٹیو یعنی سوچ ہے، اور یہ سوچ ہے اور اس کا انالیسس کرنا ضروری ہے. اب دیکھیں ہم بچوں کی وہ بات کریں، بچوں بیچارے تو اس ایج میں ہے جہاں وہ اپنے لیے خود چیزیں اختیار نہیں کر متاثر ہو سکتے ہیں، اور وہ تو والدین کی چیز اختیار کی ہوئی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں. اب اگر ایک گھر میں ہر وقت وہ ہے جان کی کیفیت اور یہی خبریں آ رہی ہیں، جی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ افراتفری جو ہے، سیاست میں بھی یہ سارا کچھ تباہ ہو گیا، ملک میں یہ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال اہلک القوم فاہلک، بالکل، کہ جو یہ کہتا ہے کہ قوم ہلاک ہوگی اس نے ان کو ہلاک کی ہے. بالکل. تو اس لیے ان چیزوں کے، کیونکہ ان کے اثرات پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح اگر کسی گھر میں، اب دیکھیں ماؤں کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے تربیت سے، ان کے پاس بچے رہتے ہیں، زیادہ وقت ان کے پاس گزرتا ہے. اگر مائیں جو ہیں وہ ہر وقت ٹی وی ڈرامے دیکھ رہی ہیں، بالکل، جس میں وہ پاکستانی بھی ہیں، انڈین بھی ہیں، جس میں ہر وقت جو ہے وہ گھر کی لڑائیوں کو ایک قصہ بنایا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے. اب بچہ لاشعوری طور پہ وہاں بیٹھا ہے، وہ خاتون جو ہیں وہ خود دیکھ رہی ہیں، ان کو نہیں پتہ، لیکن وہ بچہ اس میں سے پک کر رہا ہے، بالکل. اس کے سامنے وہ ایک فلم چل رہی ہے جو اس کے ذہن پر اثر کر رہی ہے. اس لیے ان ساری باتوں کا بچے کے پہلو سے یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے. وہ جو میں نے بات کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے پہلے جی اس طرف توجہ دلائی کہ شیطانی حملوں سے خود بھی بچیں اور بچوں کے لیے بھی دعا کریں. حضرت خلیفۃ مسیح اول کا ہم نے پچھلی کسی پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا جی کہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کا ماحول جو ہے اس پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. جی بالکل. حضرت صاحب نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کے پیٹ میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنی ہے. تو گویا آج جس بڑا خوبصورت پہلو آپ نے بیان کیا کہ اور اس معاشرے میں یہ ہے کہ مائیں ڈرامے یا اس قسم کے جو غیر ضروری سرگرمیاں ہیں ان میں انوالو اس حد تک ہو جاتی ہیں کہ پھر بچوں کی جو ذمہ داری ہے، ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری، خامدوں کے کھانے پینے کی ذمہ داری، بچوں کی تربیت، وہ پھر نظر انداز ہو جاتی ہیں جو اصل مقصد ہے. جی بالکل. اور اس کے اور پھر وہ چیز جو ہے، وہ جو تفریح تھی یا معلومات تھی، وہ پھر لغو میں داخل ہے. اور چیزوں کے حلال یا حرام بالکل وہ اس طرح سے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں کہ اگر وہ چیز اپنے فائدے کی بجائے نقصان میں داخل ہوگی ہے تو وہ یوں سمجھیں کہ حرام کے زمرے میں داخل ہے، وہ پھر جائز اور درست نہیں ہے، اس کو پھر چھوڑ دینا چاہیے.